السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ظفر محمود صاحب کے انٹرویو کا دوسرا ایپیسوڈ لے کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ضلع مانسہرہ میں انفراسٹرکچر، صحت کے مسائل کے ساتھ ساتھ ایک گمبھیر مسئلہ صاف پانی کا ہے، جو عرصہ دراز سے عوام کی امیدوں اور حکمرانوں کے وعدوں کے درمیان چکر لگا رہا ہے۔ ہمارے مہمان ظفر محمود اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں، آئیے سنتے ہیں ظفر محمود۔ جناب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، مسائل بہت سارے ہیں جو زندگی کی بہت ہی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ صحت اس بنیادی ضرورت میں سے ایک ضرورت ہے۔ صحت ہے تو آپ کی زندگی کی باقی باریں ہیں۔ اگر صحت نہیں ہے تو آپ تو اپنے بیڈ سے اٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو یہ صحت بھی مسئلہ ہے۔ پانی کے پینے کا صاف پانی جو ہے، یہ بھی زندگی کی بہت ہی اہم ضرورت ہے کہ پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ اس طرح آپ کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے کہ جو قومیں تعلیم سے محروم رہتی ہیں وہ اس جدید دنیا میں ترقی سے بھی محروم رہتی ہیں۔ پھر آپ کے انفراسٹرکچر جو ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے سب سے بنیادی ضرورت اس کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے۔ اور جہاں جہاں سے آپ کے انفراسٹرکچر میں یہ روڈز جو گزرتی ہیں، جب روڈ کسی علاقے سے گزر جاتی ہے تو ترقی کا سفر وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے مسائل ہیں جس سے ساری قوم جو ہے اس بیچاری مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے۔ میں کرنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا سیاسی جو سفر ہے اس کے اندر جو عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے آپ کے یہ جو پرابلم ہے اس میں آئے روز اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کی سیاسی جو عدم استحکام والی صورتحال ہے، اگر یہ استحکام میں بدل جائے، آپ کی کنٹینیوٹی بریک نہ ہو، آپ کے سسٹم میں کوئی انٹرپشن نہ ہو اور سیاسی سسٹم اپنے قد کاٹ کے مطابق چلتا رہے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے یہ مسائل جو ہیں اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل سے سیاسی قیادت کوئی بھی ہو تو اگر اس کو اپنے ملک کا، اپنی قوم کا یہ احساس ہو کہ میری قوم کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی ہے اور کس پسماندگی کی زندگی گزار رہی ہے، تو اس کو اپنی قوم کو نکالنے میں اتنا ٹائم نہیں چاہیے ہوگا۔ آپ نے میاں صاحب کے ٹائم کو دیکھیں کہ میاں صاحب کے ٹائم کے اندر بھی جو ان کو ٹائم ملا ہے، انہوں نے یہ تمام چیزوں کے اوپر بڑی توجہ اپنی مرکوز کی ہے، اور خاص کر کے صحت کے متعلق انہوں نے بڑی توجہ مرکوز کی ہے کہ آج صحت کارڈ کے حوالے سے یہ پی ٹی آئی والے شور کرتے ہیں۔ میں نے تو آج سے کوئی 18 سال پہلے دیکھا ہے کہ پنجاب کے اندر باقی جہاں جہاں ان کی صورتحال تھی، حکومتیں تھیں، انہوں نے اس صحت کے مسائل کو بڑی طریقے سے ٹیکل کیا، لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی، اور ٹی وی پہ آگے کبھی بھی اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ نہیں کیا کہ ہم نے یہ کر دیا۔ یہ چھوٹا سا کام انہوں نے نہیں کیا، لیکن جھوٹ کے ایسے انبار تھے کہ لوگوں کو جھوٹ، ہم نے سچ کو بھی اس طرح بیان نہیں کر سکے ہیں جس طرح انہوں نے جھوٹ کو بیان کر کے اپنی پاپولیرٹی کے اندر اضافہ کیا ہے۔ یہ بری بات ہے۔ کوئی بھی لیڈر اپنی قوم سے اگر جھوٹ بولتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑا بددیانت انسان ہوتا ہے۔ لیڈر کو تو قطعی طور پر نہیں چاہیے کہ وہ اپنی قوم سے جھوٹ بولے۔ یہ قوم اس سے محبت رکھتی ہے، اور قوم جب محبت رکھتی ہے تو پھر نفرت بھی اس طرح کیا کرتی ہے۔ میں دوبارہ آپ کے اس سوال کی طرف آؤں گا کہ اگر انشاءاللہ مجھے ٹائم ملا، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور یہ مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے فضل سے بڑے آسان کام ہے۔ لیکن آج ملک معاشی طور پہ جس مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، آپ نے فنڈ کے متعلق کہا کہ فنڈ پڑے ہوئے ہیں لیکن آ نہیں رہے ہیں۔ میں 3-4 مہینے سسٹم میں رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں تنخواہیں دینے کے لیے سرکاری مشینری کو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، 2-3 مہینے کی تنخواہ ہم لیٹ کرتے تھے۔ تو یہ مشکل حالات ہیں، مہنگائی جو ہے اپنے عروج پہ ہے، اور یہ جتنی بھی مشکل حالات ہیں اس کے پیچھے اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ واپس اسی آدمی کے اوپر پہنچ جائیں گے کہ جس نے 4 سال میں قوم کو ان مشکل حالات سے دوچار کر دیے۔ آج مہنگائی کا جو عذاب ہے، کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں، پیٹرول جو ہے، آپ کے گھروں میں بجلی کے بل جو ہیں، سوئی گیس کے بل جو ہیں، لوگ گھروں میں بجلی جلاتے نہیں ہیں، ایک بلب ان کا جلتا ہے، لیکن مہنگائی کا عذاب اتنا ہے کہ 5-7 ہزار 10 ہزار بل ہے۔ ایک غریب آدمی جس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، اس کا بھی اتنا بل آتا ہے۔ اس کی زندگی کو ہم نے امتحان میں ڈال دی ہے۔ اس کا وقت گزارنا اس وقت اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے، مشکل ترین ہو گیا ہے۔ تو یہ جب آپ کا ایک پولیٹیکل سسٹم آ جائے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی نواز شریف صاحب کی حکومت آنے کے بعد یہ جو ایک ظلم کی فضا اس ملک کے اوپر چھائی ہوئی ہے، تو مجھے امید ہے کہ معاشی پالیسیاں جب
انشاءاللہ اچھے طریقے سے بنیں گی اور اپنے دوست ممالک کو اعتماد میں لے کے اس ملک کا ایک نئے سے سٹارٹ لیا جائے گا تو یہ صورتحال جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور اپنی قوم کو اس مشکل صورتحال سے ہم نکال لیں گے۔ یہ منصرے کا پانی کا جو مسئلہ ہے یہ کافی پرانا ہو گیا ہے، اس پہ تو اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے تھا، یہ ہماری بدنصیبی ہے، اس کو تو میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی کچھ کرنا چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ 4 مہینے کا جو پیریڈ ملا تھا اس میں اگر ہمیں، چونکہ یہ نگران سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی فنڈ وغیرہ نہیں ہوتے، اختیار کوئی نہیں ہوتا، اگر میرے پاس فنڈ کی اویلیبلٹی ہوتی، اگر صوبائی گورنمنٹ کو یہ اختیار ہوتا اور یہ نگران سیٹ اپ کو یہ اختیار ہوتا اور فنڈ ہوتے، پہلی بات تو یہ کہ ملک ہی بڑے عجیب و غریب کرائسس سے گزر رہا ہے، اس کی معاشی صورتحال ہی بڑی ابتر ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اگر فنڈ ہوتے تو میں 4 مہینے میں بھی، اللہ کے فضل سے میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں، کہ کم از کم شہریوں کو جو پانی کا پرابلم ہے، بہت بڑا پرابلم ہے، اس میں خاطر خواہ کمی کر سکتا تھا۔ اگر مجھے 1-2 مہینے اور ملتے، کچھ چیزوں کے پیچھے میں لگا ہوا تھا، تو میں شہر کے لوگوں کو کم از کم 70% اس پانی کے پرابلم سے میں نکال دیتا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی قیادت آئے گی یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے شارٹ ٹائم میں اپنے لوگوں کو کیسے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ اب میں چونکہ اس سٹی سے تو کانٹیسٹ نہیں کر رہا، میں دوسرے حلقے سے کر رہا ہوں، لیکن یہ سارے لوگ ہمارے اپنے ہیں، میں یہ تفریق کبھی نہیں کروں گا کہ یہ سٹی کا ایریا فلاں آدمی کا آتا ہے یا وہ فلاں ایریا فلاں کا آتا ہے، یہ سارا ملک ہمارا اپنا ہے، جہاں جہاں ہمارا بس چلا انشاءاللہ ان مسائل کو دور کرنے میں انشاءاللہ ہم کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے۔ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں فوراً بڑھ جاتی ہیں۔ ظفر محمود صاحب کی نگران حکومت میں پیٹرول کی قیمتوں میں تقریباً 50 روپے فی لیٹر سے زیادہ کمی ہوئی، مگر اشیاء کی قیمتوں، گاڑیوں کے کرایوں میں کوئی خاطر خواہ کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ناانصافی کا ذمہ دار کون ہے؟ ظفر محمود اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں ظفر محمود۔ یہ وفاقی گورنمنٹ کی پالیسیوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیں IMF کا جو شکنجہ ہے، جو لوگ اس پاکستان کو، اس ملک کو شکنجے میں جکڑ کے چلے گئے ہیں اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں، وہ یہ پچھلی انٹرم گورنمنٹ کے اوپر یہ ڈال رہے ہیں، یہ جو 16 مہینے کی ہماری گورنمنٹ تھی اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ اس IMF کے شکنجے میں اس ملک کو باندھ کے کون گیا ہوا ہے۔ اگر وہ معاہدے، غلط معاہدے IMF سے نہ ہوتے تو آج یہ انفلیشن نہ ہوتی، ڈالر کی قیمت اس طرح نہ بڑھتی، ڈالر ایک مقام پہ رکا ہوا تھا، اس سے آگے نہ بڑھتا۔ اس انفلیشن کی وجہ سے وہ جو معاہدے تھے، غلط معاہدے تھے، وہ معاہدے بھی اگر نہ کرتے تو آپ تو دیوالیہ ہو چکے ہوتے۔ تو آپ کے لیے تو ضروری ہو گیا تھا کہ ملک کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے اپنی سیاست کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا، لیکن ملک کو مشکل ترین صورتحال سے آپ نے نکال دیا، اور قوموں کے اوپر یہ دن آتے ہیں۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے یہ 75 سال زندگی کے بڑے قیمتی سال ہم نے اس طرح برباد کر دیے ہیں، لیکن آئندہ اس ملک میں جو بھی حکومت آئے گی، زیادہ یقین سے یہی کہتا ہوں کہ میاں صاحب کی حکومت آئے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو صورتحال ہے اس کو ہمیشہ کے لیے کنٹرول کیا جائے گا، تاکہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، IMF کے شکنجے سے آزاد ہو، جتنے مالیاتی ادارے ہیں ان کے شکنجوں سے آزاد ہو، یہ قوم جو ہے کوئی خوشحالی کا سفر طے کر سکے۔ باقی یہ ڈالر کے ساتھ تمام چیزوں کی پرائسز جو ہیں وہ کنیکٹ ہیں۔ جب ڈالر کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے تو پھر آپ کی زندگی کے جو بنیادی کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا باقی صحت کے ساتھ جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، اسی کے ساتھ قیمتوں کا ایک تعلق ہے۔ تو وہ پیٹرول بھی مہنگا ہوتا ہے، جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پیٹرول کا اثر تو ہر چیز کے اوپر پڑتا ہے۔ پھر آپ کے پاس تو ملک کے اندر 2-3-4 چیزوں کے علاوہ تو کوئی آپ کی انڈسٹری ہے نہیں ہے۔ آپ ریونیو جو جنریٹ کرتے ہیں، آپ سوئی گیس سے کرتے ہیں، آپ پیٹرول سے کرتے ہیں، آپ بجلی سے کرتے ہیں، یہ اتنی قوم کہ آپ کی انڈسٹری تو فنکشن نہیں ہے۔ بہت کم انڈسٹری ایسی ہے کہ وہ جو فنکشن ہے، لیکن آپ تو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے دنیا کے ساتھ، کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے مقابلہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس پاور جنریشن جو ہے وہ اس وقت بڑا پرابلم ہے ملک میں۔ گھروں میں جلانے کے لیے آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، پھر گیس کے ذخائر آپ کے پاس اس لیول کے نہیں ہیں کہ آپ کی انڈسٹری فنکشن ہو سکے۔ دوسری بدنصیبی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو پیسے کی سرکولیشن ہے
اس کو ہم نے ڈیڈ کر دیا ہے. ہمارا اپنا پیسہ ہمارے ملک کے اندر سرکولیٹ کر رہا ہے. ہمارے زرع مبادلے کے جو لوگ ہمارے باہر گئے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کی زرع مبادلہ تو اس ملک میں آتا ہے. لیکن آپ کی اپنی انڈسٹری کو یا آپ کی پروڈکشن ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ ایکسپورٹ کریں اور اس کے مقابلے میں وہ جب ایکسپورٹ ہو کے باہر دوسرے ملکوں میں جائے کوئی چیز تو وہاں سے اس کے بدلے میں جو پیسہ آئے گا وہ آپ کا زرع مبادلہ ہوتا ہے. اب ملک میں بدنصیبی یہ ہے کہ اس ملک میں سب سے ایزی کاروبار جو ہے وہ پراپرٹی کا کاروبار رکھتی ہے. پورے ملک کے لوگ جو ہیں وہ چھوٹے تاجر ہیں یا بڑے تاجر ہیں، وہ اس پراپرٹی کی گیم میں گھس کے ہیں. انہوں نے باقی بزنس جو ہیں ان کو بڑی بری طرح ڈیمیج کر دی ہے. میں اپنے آنے والی قیادت سے اور ان پالیسی میکر سے یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ ملک کی اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے آپ نئے سر سے ایک پروگرام کو ترتیب دیں. اور یہ جو صورتحال ہے کہ ملک کے اندر آپ یہ لینڈ مافیا کا جو پروگرام ہے، نئی سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہیں اور نئے ٹاؤن آباد ہو رہے ہیں، اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. اور یہ آپ نے اس لینڈ مافیا والی جو صورتحال اس ملک میں چل پڑی ہے، یہ روایت چل پڑی ہے، اس نے ملک کے باقی جو جتنے بھی بزنس ہیں آپ کی انڈسٹری کو بری طرح تباہ کر دی ہے. آپ کی کوئی پروڈکشن نہیں ہے. پھر انڈسٹری کی تباہی دوسری وجہ اس کی بڑی ہے کہ آپ کی بجلی اتنی مہنگی ہے. اس بجلی سے اگر آپ کی انڈسٹری چلے گی، آپ کی انڈسٹری میں جو چیز بنے گی، انڈسٹری کے اندر اس کی قیمت اتنی مہنگی ہوگی آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کے مقابلے میں چائنا کی انڈسٹری میں اگر کوئی چیز بنتی ہے اس کی کاسٹ 1 روپے آتی ہے. آپ کی انڈسٹری میں اگر کوئی چیز بنتی ہے تو انڈسٹری کے اندر اس کی کاسٹ بھی 10 روپے آتی ہے. آپ کو اس کو ایکسپورٹ کریں گے تو کیسے آپ دنیا کا مقابلہ کریں گے کہ آپ سے اچھی کوالٹی کی چیز دنیا کو 1 روپے میں مل رہی ہے اور اس سے سب اسٹینڈرڈ چیز جو ہے دنیا کو 10 روپے میں مل رہی ہے، اس کو چھوڑ کے آپ کی چیز کو خریدنے کے لیے لوگ کیسے تیار ہوں گے؟ تو جب تک آپ کی پاور جنریشن جو ہے اس ملک میں وہ پراپر طریقے سے اس میں اضافہ نہیں ہوتا، اور خاص کر کے آپ کی آئیڈل پاور جو ہے وہ جب آئے گی تو وہ ایک نامینل ریٹس ہوتے ہیں، بڑی سستی اس کی پروڈکشن ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھیں گے. ناظرین، آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب کوئی سیاستدان کامیاب ہو کے اسمبلی میں پہنچتا ہے، اس کے بعد آپ اس کی بیٹھک کا جا کے نظارہ کیجئے گا کہ وہاں ایک مخصوص ٹولہ قابض ہوتا ہے، اور جتنے مفادات سرکار کی طرف سے عوام کے لیے آتے ہیں یہ ٹولہ سب سے پہلا حق اپنا تصور کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جتنے سرکار کے ٹھیکے ہوتے ہیں یہ ہمارے سیاستدان اپنے اقربا میں تقسیم کرتے ہیں. اس کے بارے میں ظفر محمود کی کیا پالیسی ہوگی؟ آئیے سنتے ہیں ظفر محمود. سارے سوالات کے بڑے اہم ہیں. دیکھیں، آپ جب کسی سسٹم میں آتے ہیں آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری توقعات وابستہ ہوتی ہیں، اور یہ کسی کی توقعات کا وابستہ ہونا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہوئے ہیں جائز طریقے سے. اگر آپ ان وسائل کو جائز طریقے سے استعمال کریں گے تو سارے لوگ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں. یہ ٹھیکیدار برادری وہ کسی بھی اینگل سے ہماری برادری ہے، اس ملک کیسا ہے، سسٹم کیسا ہے، لیکن یہ قیادت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب ملک کا دستور ایسے چل پڑا ہے، کرپشن ہمارے ملک کے اندر اتنی سائد کر چکی ہے، اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک کوئی جامع پالیسی بنانی پڑے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ اگر اپنے لوگوں کو صورتحال سے اویئر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ لوگوں کو سمجھا سکتی ہے. سارے لوگ سمجھدار لوگ ہیں، اپنے ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اگر آپ خود ٹھیک ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ سسٹم کو ٹھیک نہ کر سکیں. آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اچھے برے ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، تو آپ اللہ کا شکر ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اس سمت پہ چلا سکتے ہیں. تو یہ جو ٹھیکیدار برادری ہے یا جو بھی لوگ ایکسپیکٹ رکھتے ہیں آپ سے، توقع رکھتے ہیں، تو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ملک کے اندر حالات اتنے مخدوش کر دیے ہیں. لوگ کوئی کھاتا پیتا آدمی ہے وہ بھی بیچارہ سو کے بڑی مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے، اور جو بیچارہ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اور بھی زیادہ مشکل صورتحال سے دوچار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر لیڈرشپ ٹھیک ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ حالات کا مقابلہ نہ کر سکے اور اس گندگی کو صاف نہ کر سکے. انشاءاللہ اس کی صفائی جو ہے بڑی آسان ہے، اور میں نے اپنے کوئی 4-5 مہینے میں نے گزارے ہوئے ہیں
میں نے سسٹم میں دیکھا ہے کہ آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر آپ صاف ستھرا سفر کے طے کرنا چاہیں اور اپنے لوگوں کو ٹھیک ٹریک پہ لانا چاہیں تو لوگ آپ سے دور نہیں جاتے، آپ کی مرضی کے مطابق اس ٹریک پہ چڑھنے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں یہ ہماری قوم ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہم بھی یہ اسی میں سے ہیں. تو اگر جس سمت میں ہم جائیں گے تو یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جائیں گے. بہت محترم ناظرین، پی کے 38 ضلع مانسہرہ سے آزاد کینڈیڈیٹ ظفر محمود صاحب کو آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا، جنہوں نے اپنا انتخابی منشور آپ کے سامنے پیش کیا. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم سیرن نیوز کے پروگرام ووٹ مقدس امانت کو جاری رکھیں اور عوامی نمائندوں کو عوام کے سامنے لا کے اپنے منشور کے ساتھ پیش کریں، تاکہ جب وہ کامیاب ہو کر اسمبلی میں پہنچیں تو ہم ان کے عوام سے کیے ہوئے وعدے ان کو دوبارہ یاد دلا سکیں. امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اور آپ اس ضمن میں ہمارے ساتھ رہیں گے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.